قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے: مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تیرا. میرے معزز اور میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم کا چیلنج. میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کا سادہ سا اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اس آیت کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں اگر تم کو کوئی شک ہے، جس کو میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اتارا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لا کر کے پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے تمام معبودوں کو بلا لو اس کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل فرما رہا ہے. پہلی وحی آپ کو معلوم ہے غار حرا کے اندر جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اس کے بعد سے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر یہ بات بتانی شروع کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل فرماتا ہے، تو لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کذاب کہنے لگے، اور یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ کر کے لاتے ہیں اور بنا کر کے لاتے ہیں. بعض کا الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے سیکھ کر کے رٹ کر کے آ کر کے ہم لوگ کو سناتے ہیں. بعد میں ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے یہاں تک کہ کہنا شروع کر دیا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اس جیسا تو ہم بھی اگر چاہیں تو کلام پیش کر سکتے ہیں. ان کی عام طور پہ یہ باتیں کھلنے لگی کہ جیسا تو ہم بھی چاہیں کلام پیش کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھیے، جہاں اہل عرب فصاحت و بلاغت کے امام تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی چھوکریاں بھی یوں سمجھیے فصاحت اور بلاغت کے اماموں کے اندر ہلچل مچا دیا کرتی تھی، اور اپنے شعر سے ان کے اندر کھلبلی مچا دیا کرتی تھی. یعنی ادب پر، صحافت پر، بلاغت پر اتنا ان کو عبور حاصل تھا، اور اتنی ان کو اپنی زبان پر اتنا عبور ان کو حاصل تھا کہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا جو ہے ان کے سامنے کمزور اور پھیکے پڑ جاتے تھے. جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یاد رکھے گا وہ قرآن کا چیلنج آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک موجود ہے.
قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ جیسا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے چیلنج کیا، اور کس کو چیلنج کیا؟ جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کی وہ زبان تھی جس میں ان کو فصاحت و بلاغت پر عبور حاصل تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اگر ان سے کہیے کہ اگر یہ تمام انسانوں اور جناتوں کو یہ جمع کر لیں اور اس جیسا قرآن پیش کرنے کے لیے کہیں، لا یأتون بمثلہ، یہ ایسا قرآن پیش ہی نہیں کر سکتے، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے ان کے دیگر جو احباب ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست ہوں، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہمدرد ہیں، دوسرے کے جو دوست ہیں، اگر وہ سب بھی مل کر کے اگر چاہیں تو ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ میرے دوستو، اگر وہ چاہتے تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چیلنج ہے، اور عربی کے اندر ہے، اور عربی میں ان کو فصاحت حاصل تھی، اگر وہ چاہتے تو اس چیلنج کو قبول کرتے، اور قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اگر چاہتے تو اس کو روک دیتے، اور کہتے کہ دیکھو جو تمہارے اللہ اور جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور لو اس کا جواب یہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، لکھا ہے کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی اور ان کی زبانوں پر لکنت پڑ گئے، گویا کہ ان کی زبان پہ تالا پڑ گیا، وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسا قرآن لا کر کے پیش کر دو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ قرآن تو نہیں پیش کر سکتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیچے اتر کر کے فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الزام لگاتے ہو کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پہلا چیلنج یہ دیا تھا کہ اس طرح قرآن لا کر کے پیش کرو، قرآن نہیں پیش کر سکتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نیچے اتر کر کے ان کے لیے آسان کر کے فرمایا چلو تم صرف 10 صورتیں لا کر کے پیش کر دو۔ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، یعنی اس طرح کی 10 صورتیں لا کر کے پیش کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ سوچیں، پہلے اللہ نے پورے قرآن کو کہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ان کا عقل کام نہیں کر رہا ہے، اور نیچے اتر کے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں پیش کرو۔ جب 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے عاجز ہو گئے اور ان کی فصاحت و بلاغت کا خاتمہ ہو گیا اور اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے تھے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نیچے اترا، اور نیچے اتر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک تم چھوٹی سی بات، یعنی جس طریقے سے ہم نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس طریقے سے تم ایک چھوٹی سی بات لا کر کے عربی کی فصاحت و بلاغت جو قرآن کے اندر ہے، اس طرح کی ایک چھوٹی سی بات بھی پیش کر دو تو ہم تمہاری باتوں کو تسلیم کر لیں گے۔ لکھا ہے میرے دوستو،
پھر بھی وہ عاجز رہ گئے اور نہیں پیش کر سکے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نہیں، تم اس وقت بھی نہیں پیش کر سکتے ہو، اور لن تفعلوا، قیامت تک تم نہیں پیش کر سکتے اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہو۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے میرے دوست، یہ قرآن کا ایک کھلم کھلا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ قرآن کے اندر یہ چیلنج موجود ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، نہ اس وقت دے سکے تھے نہ آج تک دیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، لیکن آپ سوچیں تو صحیح کیسے مٹا سکتے ہیں؟ قرآن کے کاغذات کو، ورقوں کو تم جلا سکتے ہو، قرآن کے حروف کو تم جلا سکتے ہو، قرآن کی تفاسیر کو تم جلا سکتے ہو، لیکن وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آج حفاظ کرام کے سینوں میں جو قرآن موجود ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کئی کروڑ اگر کہا جائے تو لوگوں کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، تم اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ خلاصہ یہ میرے دوستو، قرآن کا چیلنج اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے نازل کیا، اور اس کو صحابہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر لگا دیا گیا کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کا بھی تم جواب نہیں دے سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، قرآن کا چیلنج اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور قرآن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ وہ کتاب ہے جس سے ہمارا اسلام کا وصول ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔